السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، جیسے کہ ہماری ورکشاپ قرآن عظمت قرآن پر چل رہی ہے، آج ہم جن نقاط پر جن پوائنٹس پر بات کرنے والے ہیں وہ اس طرح ہے. نمبر 1، تلاوت قرآن مجید کے آداب، کیا آداب ہیں اللہ کے کلام کو پڑھنے کی. دوسرا، قرآن مجید سیکھنے کی فضیلت، قرآن مجید کے مسائل، قرآن مجید پر غور و فکر، اس کو سیکھنے کے کیا مسائل ہیں. تیسرا، قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، ہم پر کیا حقوق قرآن مجید کا ہے. چوتھا، قرآن مجید پر تدبر، جو آج کی کلاس کا سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ قرآن مجید پر ہم کس طرح تدبر کریں. جو اللہ رب العزت نے یوں کہا کہ ہم نے قرآن کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ تم اس پہ تدبر کرو، تو اللہ رب العزت کے اس حکم پر کس طرح عمل کیا جائے گا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا تلاوت قرآن مجید کے آداب. کل بتایا گیا تھا پہلا پوائنٹ، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے. ایک چیز اور بہت اچھی طرح سماعت کریں کہ جو پوائنٹ میں بتاؤں گا اور اس کے نیچے کوئی آیت جو ہم لکھیں گے یا حدیث ہم لکھیں گے تو اس پوائنٹ جو ہیڈ لائن ہم نے لکھے ہیں، جو نکات ہم نے لکھے ہیں، اس سے اس حدیث کا بہت گہرا رشتہ ہے. اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو حدیث کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. یا یوں کہیے کہ حدیث کا وہ ایکسپلینیشن ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. چلیں سب سے پہلا دیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. مطلب سب سے پہلا تلاوت قرآن کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنے جائیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں. اور اس کی دلیل سورہ نحل آیت نمبر 98. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو شیطان ہمیں چاروں طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اس سے بچنے کے لیے کتنی غور کرنے والی بات ہے کہ ہمارا علم اس سے ہمیں نہیں بچا سکتا. ہماری لاجک، ہمارا دماغ، ہماری صلاحیت، ہماری طاقت شیطان سے نہیں بچا سکتی. کون بچائے گا؟ اللہ رب العزت بچا سکتا ہے. اور اللہ رب العزت کس بنیاد پر ہمیں شیطان سے بچائے گا؟ کسے اللہ رب العزت شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیتا ہے؟ کون شخص شیطان سے گمراہ نہیں ہو پاتا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں 2 جگہ فرمایا کہ جو متقی ہوتا ہے، جو تقوی رکھنے جو اخلاص والا ہوتا ہے، جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا شخص ہوتا ہے، اس کو شیطان نہیں بہکا پاتا. اسے اللہ رب العزت شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیتا ہے. تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص عطا فرمائے، کیونکہ اخلاص ہوگا تو ہم گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے. دیکھیں، گمراہ ہونا ایک چیز ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جانا. تو شیطان کے بہکاوے میں تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اور ہم لوگ کئی بار آ جاتے ہیں، لیکن گمراہ کس کو بولیں گے؟ کہ شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد پھر وہ توبہ نہ کرے اور اپنی غلطی تسلیم نہ کرے اور اسے کرتا رہے. جیسے شیطان اس نے
غلطی کی لیکن رجوع نہیں کیا، اپنی غلطی کو ایکسپٹ نہیں کیا، اپنی غلطی کو مانا نہیں، اور جسے شیطان پھسلا دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کروا دیتا ہے لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے، تو اس شخص کو گمراہ نہیں کہیں گے۔ تو گمراہ کس کو کر پاتا ہے شیطان؟ کہ جسے پورا ہی سرے سے اسلام سے باہر کروا دیتا ہے، وہ اس کو جس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، جو اللہ کی رضا کے علاوہ دوسروں کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لے کہ اللہ تو شیطان سے ہمیں بچا لے۔ اس میں سب سے اہم نقطہ یہ پتہ چلا کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو شیطان چاروں طرف سے آ کر کے حملہ کرے گا اور ہمیں قرآن سے روکنے کی کوشش کرے گا، ہمیں قرآن کو سیکھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی سے ہمیں روکنے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا پوائنٹ، قرآن مجید ٹھہر کر آرام اور سکون سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو ایسا جلدی نہیں، ٹھہر کر کے سکون سے پڑھنا چاہیے۔ اسے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور قرآن مجید خوب ٹھہر کر کے پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ تیسرا پوائنٹ، کیوں ٹھہر کر کے پڑھو؟ اسی لیے کہ ہم اسے سمجھیں۔ تیسرا پوائنٹ، دوران تلاوت آنسو بہانا مستحب ہے، رونا۔ دوران تلاوت آدمی کیسے رو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 109، سورہ ابراہیم آیت نمبر 109، سورہ نمبر 17، اور علم والے جب یہ قرآن سنتے ہیں تو، اب قرآن کی آیت یہاں سے شروع ہو رہی، منہ کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور اس سے ان کے خشوع میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ خشوع میں یعنی اللہ رب العزت کی طرف رغبت ہونے میں، اللہ سے محبت ہونے میں، اللہ کی طرف رجوع ہونے میں، اور یہ اخلاص پیدا ہونے میں اور زیادہ ان کے اندر بڑھاوا آ جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے یہ؟ منہ کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، مطلب جب یہ قرآن پڑھتے ہیں اہل علم تو منہ کے بل سجدے میں روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ کیا یہ کیفیت بغیر سمجھے پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم قرآن کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں تو یہ کیفیت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا آ رہا ہے، اس میں اوامر ہے، نواہی ہے، اللہ رب العزت کا کوئی حکم ہے، اللہ نے کسی چیز سے روکا ہے، اس کے اندر کوئی وصیت ہے، کوئی نصیحت ہے، اس کے اندر جنت کا ذکر چل رہا ہے، جہنم کا ذکر چل رہا ہے، کوئی ہوش نہیں، بس پڑھے چلے جا رہے ہیں گنتی کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے اتنے بار پڑھ لیا۔ تو یہ کیفیت، یہ ادب پورا نہیں ہو سکتا۔ تلاوت کا جو آداب ہے وہ آداب پورے نہیں ہو سکتے۔ ہم پانی پینے کے آداب سیکھ رہے ہیں، نماز پڑھنے، کھانا کھانے کے آداب سیکھ رہے ہیں، سونے کے آداب سیکھ رہے ہیں، کیا اللہ کے کلام کے آداب ہمیں نہیں سیکھنا چاہیے؟ تو اس میں یہ اہم کہ ہم سمجھ کر کے پڑھیں۔ جب ہم سمجھ کر کے پڑھیں گے، اس پہ تدبر کر کے پڑھیں گے، اس پہ غور و فکر کر کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اور سجدریز ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے آداب ہیں، میں خاص پوائنٹ کی طرف آپ کا اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک اور لکھیں، دوران تلاوت قاری پر خشیت اور رقت طاری رہنی چاہیے۔ خشیت یعنی اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، یہ ایک قاری کے اوپر رہنا چاہیے، مطلب اس کی قرأت سے یہ چیز محسوس ہونا چاہیے کہ وہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کا کلام پڑھ رہا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت اچھی آواز میں پڑھنے والا شخص وہ ہے، اچھی آواز میں پڑھنے والا شخص وہ ہے جسے تم سنو تو ایسا لگے جیسے وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کس کو سمجھتے ہیں اچھی آواز میں؟ کہ جس کی آواز پتلی ہو۔ اور آپ دیکھیں گے ابھی
چند دنوں پہلے میں نے ایک چینل میں دیکھا کہ مرد اور عورتیں ایک بڑے سے ہال میں، اور بہت خوبصورت ہال ہے، وہاں زیب و آرائش کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک سے ایک ٹیبل ہے اور کرسیاں ہیں، فلاں ہے، اور مرد اور عورت ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے۔ عورت کا بھی چہرہ کھلا ہوا ہے، مرد کا بھی کھلا ہوا ہے، سنت سے دور ہیں۔ پردہ تو خیر فرض ہے، لیکن مرد بھی سنتوں سے دور ہے، اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ کتنی اچھی آواز ہے۔ یہ ہمارا سوچنے کا اور ہمارا سمجھنے کا طریقہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی آواز کس کی آواز کو کہہ رہے ہیں؟ اب پھر سے حدیث سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت اچھی آواز میں پڑھنے والا وہ شخص ہے جسے تم سنو تو ایسا لگے جیسے اللہ سے ڈر رہا ہو۔ جب وہ پڑھے تو اس کے پورا جسم کے اندر ایسا محسوس ہونا چاہیے، ہمیں دیکھنے میں ایسا لگنا چاہیے کہ واقعی یہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے۔ کیسے اس کا دل اس بات کو آمادہ کر رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ پڑھ رہا ہے۔ یہ صحیح حدیث تھی، اور حدیث نمبر کتاب اقامت میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، حدیث نمبر جلد نمبر 1، حدیث نمبر 1101۔ السلسلۃ الصحیح۔ اس کے بعد دوسرا، دوران تلاوت خوف کی آیت پر اللہ تعالی سے پناہ مانگنا۔ دوران تلاوت خوف کی آیت پر اللہ سے پناہ مانگنا۔ اب ہمیں تو ہوش ہی نہیں کہ کون سی خوف کی آیت آ کے نکل گئی۔ دوسرا، اسی کے بعد رحمت کی آیت پر اللہ تعالی سے رحمت کا سوال کرنا۔ رحمت کی آیت آئے تو اللہ سے رحمت کا سوال کرنا، اور تسبیح والی آیت پر اللہ تعالی کی پاکیزگی بیان کرنا مستحب ہے۔ حدیث اس طرح، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران تلاوت، مطلب تلاوت کے بیچ میں جب خوف کی آیت آتی، جب خوف کی آیت سے گزرتے تو اعوذ باللہ کہتے، یعنی اللہ سے پناہ طلب کرتے۔ جب عذاب کی آیت آتی تو کہتے، اے اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے، ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ جب اللہ تعالی کی رحمت کی آیت آتی تو اسأل اللہ کہتے، اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، اسأل اللہ، اللہ سے سوال کرتے اپنی رحمت کا کہ اللہ اس رحمت میں ہمیں بھی داخل کر، اس جنت میں ہمیں بھی داخل کر، اس فضل میں ہمیں بھی داخل کر۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی والی آیت سے گزرتے، اللہ رب العزت کی پاکیزگی یعنی وہ شرک سے اور شرک جیسی غلاظت سے وہ پاک ہے، تو آیت پر گزرتے تو سبحان اللہ کہتے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے گزرتے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ حق ادا کب ہوگا قرآن کا، یا یہ قرآن کے آداب سے ہم قرآن کو کب پڑھ پائیں گے؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے، بغیر سمجھے یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے، مسند احمد صحیح الجامع الصغیر میں علامہ البانی نے اس کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 4658 صحیح الجامع الصغیر، علامہ البانی کی کتاب ہے، 4658 میں اس کو درج کیا ہے اس حدیث کو، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک شوق اور رغبت رہے۔ جیسے ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، پڑھنے کا دل نہیں ہو رہا، تو اس حالت میں نہیں پڑھنا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قرآن مجید کی تلاوت اس وقت تک کرو جب تک تمہارے دل اس میں لگے رہیں، جب دل اکتا جائے تو چھوڑ دو۔ مطلب جب دل اکتا جائے، جیسے نیند بہت زیادہ آ رہی ہے یا بیماری ہے یا کچھ ایسی بات ہے کہ دل نہیں چاہ رہا، تو جب دل نہیں چاہ رہا تو اس وقت قرآن مت پڑھو۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، بخاری نے کتاب الفضائل قرآن میں اس کو روایت کیا ہے، کتاب فضائل قرآن، حدیث نمبر 5060۔ 3 دن سے کم مدت میں قرآن مجید ختم کرنا درست نہیں، مطلب مناسب نہیں، وہ نہیں، ٹھیک نہیں۔ حدیث طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ کیا فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس نے قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ تو کیا سمجھنے کے لیے پڑھنا ہے؟ ہاں، حدیث تو یہی کہہ رہی ہے کہ اس نے نہیں سمجھا، مطلب سمجھنا ہے، تو 3 دن سے کم میں ختم کرنے سے منع کر دیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، باب قرآن کے باب میں ہے، اور حدیث نمبر جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3129۔ 40 دنوں میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا مستحب ہے، فرض نہیں، مستحب ہے، مطلب پسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید 40 دنوں میں پڑھو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، باب قرآن کے باب میں ہے، اور جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2349۔ اس کے بعد نیا باب، قرآن مجید سیکھنے کی فضیلت، قرآن مجید کو سیکھنے کی فضیلت۔ اس کا پہلا پوائنٹ لکھیے، قرآن مجید کا علم سیکھنے والا شخص دوسرے تمام علم سیکھنے والے لوگوں سے افضل ہے۔ ایک شخص قرآن مجید کا علم سیکھ رہا ہے اور دوسرے لوگ دوسرا علم سیکھ رہے ہیں، تو سب سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم سیکھ رہا ہے۔ دلیل اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب فضائل قرآن کے اندر یہ حدیث ملے گی، حدیث نمبر 5027۔ دیکھیے یہ ساری حدیثیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن یہاں پہ جو میں پوائنٹ اس کے اوپر بتا رہا ہوں اس پہ جب آپ بعد میں غور کریں گے، اس حدیث کو پڑھیں گے اور اس پوائنٹ کو غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کتنی گہرائی ہے، اس حدیث کے اندر کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر کتنی اس کے وہ ہے۔ اور دوسرا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث نمبر آپ کو مل جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ لکھیں، قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے تو اس کے لیے یہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہم جنت کا راستہ اپنے لیے آسان کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آج سے طالب علم بن جانا ہے اللہ کے کلام کا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، مسلم نے اسے کتاب الذکر کے اندر لے کر کے آئے ہیں، امام مسلم نے 6853 میں 6853۔ قرآن مجید سیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ درج ذیل، اچھا یہ والی حدیث اس کے پہلے ہو چکی ہے، اس کے بعد والا پوائنٹ لکھیں، قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والوں سے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کون محبت کرتے ہیں؟ اللہ کی نورانی مخلوق، وہ جو اللہ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، ایسے معزز لوگ، ایسے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو دنیا کی حقیر محبتوں کے پیچھے لگے ہوئے کہ فلاں شخص ہم سے محبت کرنے لگ جائے، فلاں ہمیں عزت کرنے لگ جائے، فلاں کے سامنے ہمارا نام ہو جائے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جو
فرشتوں سے اپنی عزت کرانا چاہتا ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ فرشتے اس کی عزت کرے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ ہو، تو وہ یہ حدیث کو سماعت کرے. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت صفوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ مسجد میں ایک سرخ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. میں نے عرض کیا، مطلب نبی مکرم کی کیفیت بھی بتا رہے ہیں کہ آپ ایک تکیے سے ٹیک لگا کر کے سرخ رنگ کی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے عرض کیا، مطلب یہ صحابی وہاں پہنچتے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو طالب علم کو. اللہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ مبارک ہو طالب علم کو. ہم مبارکباد کس چیز کی دیتے؟ شادی مبارک ہو، گھر مبارک ہو، گاڑیاں مبارک ہو، ڈگری مبارک ہو، عزت مبارک ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مبارکباد کے حقدار ہم ہو جائیں، وہ مبارکباد ہمیں بھی مل جائے، ہمیں بھی عطا ہو جائے، تو ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں علم کی طلب کے لیے آیا ہوں، میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو نبی مکرم نے کہا، مبارک ہو طالب علم کو. طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں. اب علم سیکھنے کی فضیلت سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتائی. سب سے پہلا جو کلاس لگی اور جو حدیث میں بیان کر رہے نبی مکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ علم کو، جو طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے پر سوار ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس وقت فرشتوں نے ہمیں گھیر لیا، اور کہاں تک پہنچ گیا یہ گھیرا؟ آسمان دنیا تک پہنچ گیا. یہ کس نے فرمایا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد کے حقدار ہو گئے. اس سے بڑی عظمت اور اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی؟ ابھی عالم بنے نہیں، ابھی صرف سیکھنے آئے ہیں تو یہ درجہ ہے. بن جائیں گے تو اللہ کے نزدیک کیا درجہ ہوگا؟ آگے حدیث سنیں، فرشتے طالب علم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ جو علم طالب علم حاصل کرتا ہے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. فرشتے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اس علم سے فرشتے محبت کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں گھیرتے ہیں، اور یہ گھیرا آسمان تک پہنچ جاتا ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. ترغیب والترہیب، الترغیب والتحریب، یہ علامہ البانی کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، اور اس کتاب کا نمبر 145 یہ تخریج شدہ کتاب ہے. اس کے اندر صحیح حدیث علامہ البانی نے نقل کیا ہے، یہ صحیح حدیث ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، قرآن مجید سیکھنے کے لیے مسجد یا مدرسے جانے والے کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. ثواب چاہیے نا کہ اتنے بار قرآن پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا. اب حج کا ثواب سنیے آپ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف اس لیے مسجد گیا، نیت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. اس لیے مسجد گیا، عزت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، علم اس لیے نہیں سیکھ رہا ہے کہ دوسروں کو دھوس دے گا، دوسروں کو نیچا دکھائے گا. مسجد گیا، اس لیے مسجد گیا تاکہ نیکی سیکھے یا سکھائے. مطلب صرف یہ نیت ہوگی کہ اللہ کا دین سیکھے اور سکھائے، اللہ کے دین کو آگے پہنچائے، اللہ کو راضی کرے. اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. جامع حدیث نمبر 1165، حدیث نمبر 1165. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا علم سیکھنے کی وصیت فرمائی ہے. وصیت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والے مسلمان کو وصیت کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس وصیت پر عمل کریں.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جب انہیں دیکھو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنے کی مبارکباد دینا اور انہیں تلقین کرنا، یعنی انہیں علم سکھانا۔ کیا پتہ چلا؟ جب ہمارے پاس کوئی علم سیکھنے آئے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کہہ رہے کہ جب تمہارے پاس اور اس تمہارے میں قیامت تک آنے والے اہل علم ہو گئے کہ جب تمہارے پاس کوئی طالب علم آئے، کوئی علم سیکھنے آئے تو انہیں مبارکباد دینا اور کہنا، اور مبارکباد کس چیز کی دینا؟ کہ تم اللہ کے نبی کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے آئے ہو، اور انہیں تلقین کرنا یعنی انہیں علم سکھانا۔ یہ آرڈر بھی ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم والے کے لیے کہ اگر کوئی علم سیکھنے آیا ہے تو ہمیں اسے علم سکھانا ہوگا، یہ نبی مکرم کا حکم ہو گیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 1 حدیث، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 201 اس کے بعد والا پوائنٹ، قرآن مجید کا علم حاصل کرنا دوسرے تمام عبادت سے افضل ہے، تمام عبادت سے افضل ہے، یہ اس کا پوائنٹ لکھ رہے ہیں اور اس کی دلیل میں یہ حدیث لے کر کے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو پھر سے ایک بار کہہ رہا ہوں، جو میں پوائنٹ لکھا رہا ہوں اور بعد میں اس دلیل سے اس پوائنٹ کو ملائیں گے آپ، تو آپ کو بہت غور و فکر اور بہت قیمتی چیز یعنی اس کی گہرائی تک اس حدیث کے آپ پہنچ پائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے زیادہ عزیز ہے، اور تم میں سے بہترین دین اس کا ہے جس میں پرہیزگاری ہو، یعنی جس کے اندر تقوی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عبادت کی کثرت سے زیادہ عزیز اور تم پر سے بہتر علم کا سیکھنا ہے۔ علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے زیادہ محبوب ہے نبی مکرم کو۔ تو ایک شخص عمل کر رہا ہے اور ایک شخص علم حاصل کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علم حاصل کرنے والا بہتر ہے۔ اسے اس کی دلیل لکھیں، صحیح الجامع الصغیر، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4090 اس کے بعد والا پوائنٹ، قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد والا پوائنٹ، قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز استغفار کرتی ہے، مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ یہ دونوں چیز اس حدیث کے اندر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم کے خاطر سفر طے کرتا ہے، علم کے خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے۔ پہلا مسئلہ جنت کا راستہ آسان، دوسرا فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ کوئی عمل آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی حج کرنے جا رہا ہے، زکات دینے جا رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہوں یا قالین بچھاتے ہوں یا پھول ڈالتے ہوں، لیکن اس عمل سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ کچھ پھول نہیں ڈال رہے، قالین نہیں بچھا رہے، اپنے آپ کو بچھا دیا اور ان فرشتوں کے اوپر چل کر کے بندہ جا رہا ہے علم حاصل کرنے۔ کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ طالب علم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، اللہ اکبر، زمین و آسمان کی ہر چیز، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلی اور بل کے اندر چیوٹی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ مغفرت کی دعا مطلب دعا تو کئی ہوتی ہے کہ اللہ گاڑی دے دے، اے اللہ عزت دے دے، اے اللہ فلاح دے دے، لیکن اس سے بڑی کوئی دعا نہیں کہ مغفرت کی دعا۔ اور کون کر رہا ہے؟ زمین کے اور آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں، کتنے عظیم الشان فرشتے آ گئے، کتنے قیمتی اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی آ گئے، یہ سارے کے سارے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ جب کسی سے جدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ہم جس سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں وہ بیچارہ اپنے لیے دعا نہیں کر پا رہا، تو آپ کو کیا دعا میں یاد رکھے گا؟ مطلب دعا کے لیے کہنا میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی متقی اور پرہیزگار شخص ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں دنیا اور آسمان کی ہر چیز آپ کے لیے مغفرت کرے، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، مغفرت کرے نہیں، مغفرت کے لیے دعا کرے، تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہم علم کی تلاش کے لیے نکلے، ہم علم کو حاصل کریں۔ اگر ہم اللہ کے کلام کے اور نبی مکرم کے فرمان کے دین کو حاصل کرنے نکلیں گے تو ہر چیز ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ کتاب و سنت کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی، جلد نمبر 1، حدیث نمبر 182۔ اس کے بعد قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ جہاد کرنے والا عمل کوئی معمولی عمل ہے؟ میدان کارزار میں اپنے سر کے اوپر کفن باندھ کر کے نکل جانا، گھر والوں کو آخری بدائی کا سلام کر کے نکل جانا، گھر بار بیوی بچے ہر چیز کو چھوڑ کر کے میدان کارزار میں جنگ کے میدان میں نکل جانا کتنا بڑا عمل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس کے برابر عمل ہے علم کا حاصل کرنا۔ حدیث پہلے دیکھیں پھر اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ وہی حضرت ابو ہریرہ ہیں جو بھوک کی سختی کو برداشت کرتے ہوئے، بے عزتیوں کو برداشت کرتے ہوئے اور اپنی امی کے الٹی سیدھی اور تانے زنی والی باتوں کو برداشت کرتے ہوئے اور بھوک کی وجہ سے ایسے نڈھال ہو کر کے گر جا رہے کہ صحابہ اوپر سے نکل رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اسے مرگی آ گئی ہے، یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے سب کچھ قبول کیا حضرت ابو ہریرہ رہے، لیکن نبی مکرم کی سنگت سے دور نہیں ہوئے۔ آپ کی ایک ایک بات کو آپ نے یاد کیا، آپ کی ایک ایک بات کو آپ نے نوٹ کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ملتے ہیں۔ تو وہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بھلائی سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے میری اس مسجد میں آئے، نیت یہاں پھر بتائی جا رہی ہے، کس نیت سے آیا ہے؟ بھلائی سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے آیا ہے، دوسری کوئی نیت نہیں کہ میں پیسے والا بن جاؤں گا، عزت والا بن جاؤں گا، دنیا کماؤں گا، عزت، یہ سب نہیں ہے۔ پھر سے دیکھیں، جو شخص بھلائی سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے میری اس مسجد میں آئے اس کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، اور جو شخص اس کے علاوہ کسی دوسری دنیاوی مقصد کے لیے آئے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے نظر دوسرے کے مال پر ہو۔ اللہ اکبر، جس کی نظر دوسرے کے مال پر ہو۔ غور کریے گا اس حدیث کو، وقت نہیں ہے نہیں تو میں اس پہ بات کرتا۔ اس حدیث سے سب سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ جو خالص نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے علم سیکھنے کے لیے آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے برابر ثواب لے کے جائے گا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ شہید ہونے والے کے برابر ثواب ملے گا، شہید ہونے والے کے برابر ثواب نہیں ملے گا، لیکن جو جنگ کر رہا تھا اور جنگ میں جیت کر کے واپس آ گیا اور ایک علم سیکھ کر کے واپس آ گیا، یہ دونوں برابر ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ کیوں برابر ہو گئے؟ اگر اس پہ غور کریں تو بہت سارے نکات ملتے ہیں۔ ایک بات یہ ملتی ہے کہ تلوار سے کافر مرتا ہے اور علم سے کفر مرتا ہے۔ کفر مرے گا تو ہماری جیت ہوگی اور کافر مرے گا تو شیطان کی جیت ہوگی۔ شیطان نے کیا کہا کہ اللہ تم مجھے مہلت دے دے، میں ان سب کو جہنم میں لے کر کے جاؤں گا، اور ہماری شیطان سے یہی ٹسل ہے کہ ہم لوگوں کو راہ راست دکھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، قرآن بتائیں گے اور لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ تو اگر ہم نے قرآن کا علم سیکھ لیا تو اس علم کو جب ہم
मैदान में लेकर के जाएंगे, फील्ड में लेकर के जाएंगे, मार्केट में लेकर के जाएंगे तो कुफ्र को खत्म करेंगे और उस शख्स को मोमिन बनाएंगे और जन्नत में लेके जाएंगे। लेकिन मैदान कारजार में जाएंगे तो कुफ्र भी कट जाएगा और काफिर भी कट जाएगा और वो जहन्नम रसीद हो जाएगा। उसकी अपनी जगह पूरी फजीलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी फजीलत नहीं है, उसकी अपनी जगह पूरी फजीलत है और इसकी भी उसी की तरह फजीलत है। असामाजिक तत्व के लिए वो कानून हर देश बनाता है कि जो समाज में रहने लायक नहीं उसको समाज से हटा दिया जाए, और ये सारी कायनात के खालिक और मालिक ने कानून बनाया कि जो समाज में रहने लायक नहीं उसे हटा दिया जाए मैदान कारजार में ले जाकर के। ये अल्लाह का कानून है। तो बहरहाल इससे क्या पता चला कि अगर हम इल्म सीखेंगे तो कुफ्र को खत्म करेंगे। इसके बाद आखिरी पॉइंट इस पॉइंट का, कुरान मजीद का इल्म सीखने वाले अल्लाह ताला के खास बंदे हैं। क्या खास बंदे बनना चाहते हैं हम? अल्लाह के खास बंदे। दलील इस तरह, अच्छा ये हदीस का मैंने हवाला शायद नहीं दिया, इस हदीस का हवाला लिख लें जो इसके पहले मैंने बताया कि जिहाद करने वाले के बराबर है। इस हदीस का हवाला है किताब सुन्ना, अच्छा इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 186। इब्न माजा जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 186, किताब सुन्नत बाब के अंदर यह हदीस आपको मिलेगी। दूसरी हदीस जो कुरान मजीद का इल्म सीखने वाला अल्लाह ताला के खास बंदों में से है, उसकी दलील हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से कुछ लोग अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के खास बंदे हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, है ना, वली पता चले, खास बंदे पता चले, तो सहाबा इकराम ने पूछा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं? आपने इरशाद फरमाया, वो कुरान वाले यानी कुरान पर हक अदा करने वाले कुरान वाले हैं, और ये लोग अल्लाह वाले हैं यानी अल्लाह के खास बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं, और इसके चुने हुए बंदे हैं, इसके महबूब बंदे, इसके खास बंदे। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया, इसे भी इब्न माजा ने रिवायत किया है और किताबुल सुन्नत में ही यह हदीस मिलेगी, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 178। वक्त बहुत कम बचा है, 2 हमारे पास पॉइंट हैं और बहुत ही खास। इसके बाद अहम पॉइंट लिखें आप, कुरान के हुकूक, कुरान का हक। हम लोग हक जानते हैं कि हमारा क्या हक है, बीवी का क्या हक है, शौहर का क्या हक है, भाई का क्या हक है, पड़ोसी का क्या हक है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमारे रब का क्या हक है, उसके कलाम का क्या हक है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हक है, तो अल्लाह का क्या हक है। अरकान ईमान पर अगर हम गौर करें तो ईमान में सबसे पहला हक अल्लाह पर ईमान, और यही अल्लाह का हक है, अल्लाह पर ईमान। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज अल्लाह का बंदे पर क्या हक है, हक़्क़ुल्लाहि अलल अबीद। तो हज़रत माज फरमाते हैं अल्लाह रसूल आलम। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और फिर नबी मुकर्रम ने फरमाया कि अल्लाह का बंदे पर यह हक है कि बंदा अल्लाह की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना करे, अल्लाह की इबादत करे। यह असल में एक बुनियाद बताई गई, बेस बताया गया। अल्लाह की इबादत करे। इबादत किसे कहते हैं? इबादत हर वो कौल फ़ैल अमल जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है। दीन के अंदर का हर अमल जिसे अल्लाह ने हुक्म दिया, नबी ने करा, नबी ने करके बताया, कौल फ़ैल अमल के जरिए से, ये सब की सब इबादत है। खुशू और खुशू के साथ, अल्लाह की रग़बत और मोहब्बत के साथ इस अमल को करना, यही इबादत है। तो अब इबादत की कितनी बड़ी मीनिंग हो गई, पूरा दीन इसके अंदर समझ गया। तो ये अल्लाह का, कुरान का क्या हक है, तो अब हम उसमें वहां पर भी देखें, अरकान ईमान के अंदर, ईमान के जो 6 अरकान हैं उसके अंदर एक रुकन है, पहला अल्लाह पर ईमान, दूसरा फरिश्तों पर ईमान, तीसरा किताबों पर ईमान।
یعنی قرآن پر ایمان. قرآن پر ایمان کا کیا مطلب ہوگا یا ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہم اس کی پریبھاشا آپ لوگ لکھ لیں. اصطلاحی معنی ایمان کے کیا ہے؟ ایمان کا ویسے لفظ ایمان کا معنی ہوتے ہیں، لفظ ایمان کی میننگ ہوتی ہے آستھا کرنا، یقین رکھنا، وشواس رکھنا. کس چیز پر؟ وہ یہ 6 چیز پر. تو ایمان کی اصطلاح کیا ہے؟ دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور اعضاء کا عمل. دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور اعضاء کا عمل. اب جب ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کے کیا حقوق ہیں، تو قرآن کا حق کیا ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے. اور ایمان لایا جائے تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ دل سے تصدیق کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، زبان سے اقرار کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اعضاء سے عمل کریں. تو اب اس کے اندر ساری چیز سمجھ گئی. ایمان لانے، قرآن پر ایمان کے اوپر ساری چیز سمجھ گئی کہ جتنا قرآن کے اندر ہے سب پر عمل کریں، سب پر وشواس رکھیں، سب کو دل سے تصدیق کریں. تو یہ ساری کی ساری چیز اس کے اندر آ گئی. اس کو سمجھنے کے لیے علماء نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں جو بنیادی پوائنٹ ہیں. ویسے تو اچھی طرح سمجھے، ویسے تو قرآن کا ہر اوامر اور ہر نواہی یہ قرآن کا حق ہے. ہر بات کو کرنا اور ہر بات جس سے روکا ہے اللہ نے اس سے رک جانا، جس کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اس کو کرنا، یہ قرآن کا حق ہے. اس کو ہم گنتی میں نہیں بانٹ سکتے کہ اتنے ہی حق ہے، 4 حق ہیں، 5 حق ہیں، 7 حق ہیں. ہاں کچھ بنیاد علماء نے بتائی ہے کہ اس کی بنیاد 5 ہے. کسی علماء نے 6 بتائی ہے، کسی نے 7 بتائی ہے، کسی نے 8 بتائی ہے. لیکن یہ کسی علماء نے نہیں کہا کہ اتنے ہی حق ہیں. جیسے سمجھنے کے اعتبار سے سب سے پہلا حق اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ آپ کا کلام ہے، اس بات پر ایمان لانا یہ پہلا حق ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 136، سورہ مائدہ آیت نمبر 83، سورہ مائدہ آیت نمبر 68 69، سورہ بقرہ آیت نمبر 176 177، سورہ بقرہ آیت نمبر 285، جس اللہ فرماتا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے اللہ کے نبی اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. تو ایمان لانے کا یہاں پر حکم دیا اللہ نے. اور اگر ہم نے ایمان لے آیا قرآن پر تو گویا کہ سارے کے سارے حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے، یہ حق ہے ہمارے اوپر، قرآن کا یہ حق ہے. اب عمل کرنے کے اندر کیا کیا چیز آئے گا؟ عمل کرنے کے اندر آئے گا اوامر اور نواہی. جو قرآن کی اوامر اور نواہی ہے اس پر عمل کرنا. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا اوامر اور نواہی پر عمل کرنے کے تعلق سے، قرآن کی بات پر عمل کرنے کے تعلق سے، یہ پوائنٹ نمبر آپ دوسرا لکھ سکتے ہیں. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 155، 155، سورہ نمبر 6، سورہ نمبر 6 کہ قرآن پر عمل کرنا، یعنی جتنے بھی اس کے اندر حکم ہے وہ سب پر عمل کرنا، یہ قرآن کا حق ہو گیا. بنیاد یہ بتائی گئی کہ قرآن کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنا. اس کے بعد آپ ایک اور پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، تجوید سے پڑھنا، یعنی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، یعنی تلاوت کرنا. تلاوت کرنا بھی ایک حق ہے. جیسے مسلم شریف کی حدیث نمبر 801 میں ہے اور سورہ نمبر 73 آیت نمبر 4 میں، سورہ نمبر 73 آیت نمبر 4 میں تجوید کے تعلق سے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ایک اور پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، قرآن پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. جیسے سورہ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا، سورہ صاد آیت نمبر 29 میں، سورہ محمد آیت نمبر 24 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ قرآن پر تدبر کرو. اس طریقے سے قرآن دوسروں تک پہنچانا یہ بھی قرآن کا حکم ہے. تو گویا کہ قرآن کا حق ہوا، کیونکہ جو بھی قرآن کا حکم ہوگا وہ قرآن کا حق ہوگا. موٹی بات آپ یوں سمجھ لیں. تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44 کے اندر، 44 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچاؤ، آرڈر ہے اللہ کا. تو یہ قرآن کا حق ہو گیا. اس طریقے سے یاد کرنا، ترمذی شریف کی حدیث ہے 2914 اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو یاد کرنا ہے. اور سننے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے. تو ایسی جتنی بھی چیزیں ہمیں ملے جو بنیادی چیزیں ہوں وہ سب قرآن کا حق ہو جائے گی. اور اصل جو چیز ہے جس کے اندر یہ سارے حقوق سموئے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، مرج ہیں، وہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے. یعنی قرآن کے سارے اوامر اور ساری نواہی
قرآن کے ساری چیزوں کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے، یعنی اس کے دل سے تصدیق کرنا ہے، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا ہے، یہ قرآن کا حق ہے۔ اور اس کے میں نے 7 پوائنٹ بھی لکھایا، 5 پوائنٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور 5 کے اندر بھی یہ ساری چیز سمجھ جاتی ہے، یا اگر آپ دوسرا پوائنٹ لکھیں کہ قرآن کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنا ہے تو اس کے اندر بھی یہ ساری چیز سمجھ جائے گی۔ یہ میں نے اس لیے اس کو خلاصہ کیا کہ اگر آپ کہیں بیان کر دیں گے قرآن کے 5 حق ہیں تو کوئی پوچھے گا کہ آپ اس کی دلیل دو قرآن سے یا حدیث سے کہ 5 حق ہیں، اس کی دلیل نہیں ہے، تو ہم اس کی بنیاد بتا رہے ہیں۔ 5 بھی بول سکتے ہیں، 10 بھی بتا سکتے ہیں، 4 بھی بتا سکتے ہیں، 2 بھی بتا سکتے ہیں، اصل تو یہ ایک ہی چیز کے اندر مرج ہے کہ اللہ کے کلام ہے، اس پر ایمان لانا، اور ایمان لانے میں عمل پورے قرآن پر شامل ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے ہوں گے مجھے امید ہے۔ اب ایک بہت قیمتی اور آج کی کلاس کا سب سے قیمتی پوائنٹ، قرآن پر تدبر کیسے کریں؟ کیا قرآن پر تدبر کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے؟ 5 منٹ ہمارے پاس بچا ہے اور اس کے اندر یہ سب سے قیمتی پوائنٹ آپ نوٹ کریں۔ سورہ قرآن پر تدبر، تدبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر تدبر کا مطلب قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہے تو صحابہ اکرام تو عربی میں پڑھتے تھے اور ترجمہ خود سمجھ لیتے تھے، اس کی میننگ، اس کا مفہوم خود سمجھ لیتے تھے۔ تو تدبر کا مطلب کیا ترجمے سے پڑھنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس آیت کو اب آپ غور کریں اور سب سے پہلے تو اسی آیت پہ تدبر کریں۔ سورہ صاد آیت نمبر 29 اللہ فرماتا ہے یہ بابرکت کتاب ہے۔ کتاب کا تعلق برکت سے جوڑا جا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کے طرف کیوں نازل کیا اللہ تمہیں؟ ہاں، مقصد بتایا جا رہا ہے، جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کا مقصد بتایا کہ ہم نے اس کو نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اب اگر اس کو ترجمے سے پڑھنا اس کا مطلب ہے تو صحابہ تو ترجمے کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو ترجمہ مطلب سمجھ کر کے تو صحابہ پڑھتے تھے، لیکن انہی صحابہ کو خطاب کیا جا رہا ہے جو عربی لینگویج کے جاننے والے ہیں، جو عربی کو سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں، اس کی میننگ کو جان رہے ہیں، ان کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ تدبر کرو۔ تو تدبر کیا ہوتا ہے؟ کیسے کریں تدبر؟ کیسے کریں غور و فکر؟ ہے نہیں اہم پوائنٹ۔ اچھا، قرآن کے نزول کا صرف یہی مقصد نہیں بتایا گیا، کہیں اللہ نے یہ کہا کہ اسے ہم نے نازل اس لیے کیا ہے کہ اسے پہنچا دو، کہیں کہا کہ ہم نے اسے نازل اس لیے کیا ہے کہ باطل مذاہب پر اس مذہب کو غالب کر دو، اس دین کو غالب کر دو، کہیں کہا کہ طاغوت کا انکار ہو جائے، توحید پر آ جائے اور طاغوت کا انکار ہو جائے اس لیے، کہیں کہا اور یہاں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل اس لیے کیا ہے کہ تم اس پہ تدبر کرو۔ تو ترجمے سے پڑھنا تدبر نہیں ہے۔ تدبر کیا ہے؟ اس آیت کے اندر غور و فکر کرنا کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا کیا نصیحتیں ہیں، کیا وصیتیں ہیں، کیا حکم ہے۔ اور سب سے پہلے قرآن پورا کی پورا ہر آیت علم ہے، ہر آیت علم ہے، تو اس آیتوں میں سب سے قیمتی آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ یعنی علم ہے، یہ 6666 تقریباً آیتیں ہیں، یہ علم ہے، تو ان علموں میں سب سے قیمتی علم کون سا ہے؟ قرآن تو پورا کی پورا علم ہے، لیکن ان علموں میں سب سے قیمتی علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی سب سے افضل آیت، سب سے عظیم آیت، سب سے فضیلت والی آیت کون سی؟ آیت الکرسی۔ کیوں آیت الکرسی سب سے عظیم ہو گئی؟ کیا اس میں نماز کا حکم ہے جس نے اس کو افضل کر دیا؟ روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے؟ کس حکم نے اس کو افضل کر دیا اس آیت کو؟ تو اس آیت کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے اور وہ ہے خالق کائنات کی معرفت، خالق کائنات کی پہچان، توحید کا علم۔ تو اب ہمیں پتا چلا کہ جو آیت، اب ہم تدبر کیسے کریں گے؟ ایک آیت آپ سامنے رکھیں اپنے، اس کا ترجمہ رکھیں، عربی میں بھی ہو، لفظی ترجمہ بھی ہو، اس کا
وہ اس کا جو ہے ترجمہ بھی ہو، اور اب آپ نیت سے بیٹھے ہیں کہ مجھے اس میں تدبر کرنا ہے کیونکہ میرے رب نے تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس آیت کے اندر قیمتی چیز ہے یا نہیں. تو آیت کے اندر سب سے قیمتی چیز کیا ہوگی؟ اللہ کی معرفت ہوگی، یعنی توحید ہوگی. تو اس آیت کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں ہم کہ ہم توحید ڈھونڈیں گے. جب آپ نے ایک آیت سامنے لکھ کر کے رکھا ہے تو اس میں سب سے پہلے توحید ڈھونڈیں گے کہ اس میں اللہ کی ذات کا علم ہے کیا، چھپا ہوا ہے کیا، اس میں ربوبیت ہے یا اس میں الوہیت ہے یا اس میں اسماء الحسنی ہے. تو ایک بار اس آیت کو غور سے پڑھیں گے اور ڈھونڈیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے. توحید ہے تو کون سی توحید ہے؟ توحید ذات باری تعالیٰ ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء الحسنی ہے. اور اس پوائنٹ کو آپ لکھ لیں گے. نمبر 2، اس آیت کو پھر سے پڑھیں گے اور دوسرا پوائنٹ دیکھیں گے کہ اللہ کی اس میں کیا عطا بتائی گئی ہے. اس آیت کے اندر اللہ نے کیا عطا کیا؟ جیسے اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا، تو یہ اللہ کی عطا ہے. تو پھر آپ دوسرا پوائنٹ لکھیں گے کہ اس آیت کے اندر اللہ کی یہ عطا بتائی گئی، اللہ نے یہ ہمیں عطا کیا. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، تو ہمیں اللہ کی عظمت پتہ چلتی ہے، اللہ کی قدر ہمارے دلوں کے اندر آتی ہے کہ اتنا کچھ دیا اللہ نے. تیسرا پوائنٹ، سب سے بڑا گناہ تو نہیں ہے جس سے روکا گیا ہو، یعنی اس کے اندر شرک تو نہیں ہے. تو تیسرا پوائنٹ لکھیں آپ، شرک تو نہیں ہے اس کے اندر. پھر اس آیت کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کے اندر شرک کے بارے میں تو اللہ نے نہیں بتایا. پھر اس کے بعد چوتھا پوائنٹ، اس کے اندر احکام و مسائل تو نہیں ہے، یا اس کے اندر تو نہیں ہے، نہیں بولنا چاہیے، اس کے اندر احکام و مسائل ہیں کیا؟ احکام و مسائل یعنی نماز کا حکم ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، نکاح کا ہے، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا ہے. اس کے اندر احکام و مسائل کیا ہیں یہ لکھیں گے. چوتھا، اور اگر اس آیت کے اندر احکام و مسائل ہیں تو احکام و مسائل لکھیں گے. پھر پانچواں، اوامر، اس کے اندر اللہ کا کوئی آرڈر تو نہیں ہے، اگر آرڈر ہے تو اس آرڈر کو ڈھونڈیں گے اور پھر اس آرڈر کو لکھیں گے. پھر سے آپ چھٹویں بار اس آیت کو پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر نواہی تو نہیں ہے، اللہ نے کسی کام سے روکا تو نہیں ہے. چھٹویں بار اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور پھر لکھ رہے ہیں کہ ہاں اس کے اندر فلاں کام سے اللہ نے روکا ہے اگر ہے تو. اور ساتواں پھر پوائنٹ لکھیں گے، اچھے اور برے لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ اس آیت کے اندر، مطلب اس کے اندر آخرت کے بارے میں ہے کیا؟ آخرت کے بارے میں یعنی اچھے لوگوں کا انجام ہوگا یا برے لوگوں کا انجام ہوگا. آخرت میں یہی آتا ہے، یا یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر کس سے اچھے لوگوں کا کیا انجام ہوا، برے لوگوں کا کیا انجام ہوا. تو انجام سے ریلیٹڈ آیت ہوگی، وہ یہ ہوگی تو لکھیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں لکھیں گے. آٹھواں پوائنٹ، نصیحت اس کے اندر کیا ہے، اس آیت کے اندر کیا نصیحت ہے وہ نوٹ کریں گے اگر ہوگی تو. پھر اس کے بعد نوواں پوائنٹ، سب سے اہم پوائنٹ، کہ میرے لیے کیا عمل ہے. اس آیت، یہ آیت میرے سے کیا مطالبہ کرتی ہے، میرے لیے کیا عمل ہے اس آیت کے اندر. یہ 9 پوائنٹ، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 9 ہی پوائنٹ ہیں، یہ تدبر کرنے کے لیے لکھا گیا ہے. اس کے اور زیادہ بھی پوائنٹ ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. کوئی پوائنٹ کسی کے اندر مرج بھی ہو سکتا ہے اور بھی پوائنٹ نکل سکتے ہیں جب آپ تدبر کرنے بیٹھیں گے. اب جب آپ نے ایک آیت لیے اور اپنے 5 فرینڈ کو بتا دیں کہ میں اس ایک آیت پر تدبر کر رہی ہوں، آپ بھی کریں، آپ بھی کریں، آپ بھی کریں، اور جب تدبر کر کے آپ 5 اکٹھا ہو تو اس کو چیک کریں کہ کس نے قرآن پر زیادہ تدبر کر پایا. کس نے یہ 9 پوائنٹ نکالے، کس نے 8 نکالے، کس نے 5 نکالے، کسی نے 1 نکالا. تو جس نے کم تدبر کر پایا ہوگا اس کو 1 آدھ پوائنٹ ملے گا، جس نے زیادہ تدبر کیا ہوگا اور اس آیت کے اندر 4 پوائنٹ ہوں گے تو وہ 4 لکھ لے گا. کسی نے کم کیا ہوگا تو وہ 2 لکھے گا. اگر اس آیت کے اندر 9 کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ 9 پوائنٹ آ جائیں گے، کچھ آیتیں ایسی ہوں گی جس کے اندر 5 پوائنٹ آئیں گے، کس آیت ایسی ہوگی کسی کے اندر 2 پوائنٹ آئیں گے. تو وہ پوائنٹ کو پھر سے نوٹ کریں. سب سے پہلا توحید، اور توحید کے اندر کون سی توحید ہے اس کا لکھنا ضروری ہے. دوسرا، اللہ کی عطا ہے کیا. تیسرا، شرک. چوتھا، احکام و مسائل. پانچواں، اوامر. چھٹواں، نواہی. ساتواں، اچھے اور برے لوگوں کا انجام.
8واں نصیحت اور 9واں میرے لیے کیا حکم ہے۔ ویسے آخری بات یہاں پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، ویسے اہل علم نے قرآن کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ اہل علم نے قرآن کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا حصہ توحید کا یعنی عقیدے کا، ایمان کا۔ توحید، عقیدہ، ایمان ایک ہی چیز۔ پہلا حصہ اس کا رکھا ہے، اور دوسرا حصہ قرآن کا احکام و مسائل ہے، اس کے اندر یہ کرنا ہے احکام و مسائل، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز، روزہ، حج، زکات، احکام و مسائل، اور یہ کرنا یہ نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ سب آ گیا اس کے اندر۔ تیسرا اچھے اور برے لوگوں کا انجام۔ یہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے قرآن کو۔ قرآن کی کوئی آیت یا تو توحید کی ہوگی، یا احکام و مسائل کی ہوگی، یا اچھے اور برے لوگوں کے انجام پر ہوگی، یا اس کے اندر کے 2 پوائنٹ ہوں گے یا 3 پوائنٹ ہوں گے۔ لیکن ہمیں قرآن پر اچھی طریقے سے اس پہ تدبر کرنا ہے، خوب غور کرنا ہے، اس لیے 9 پوائنٹ لکھا ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو ہم قرآن میں زیادہ ڈوب پائیں گے، اور اس کا رزلٹ آپ جب دیکھیں گے، آپ صرف 10 آیت پر تدبر کریے، آپ اپنی کیفیت کو بدلا ہوا پائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ حکم جو اللہ رب العزت نے دیا نا، کیا حکم ہے؟ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں۔ تو ہمارا رب کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کہ ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس آیت کے اندر، کیا کیا چیزیں اس آیت کے اندر۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے۔ ہم گروپ بنائیں، اپنے دوست احباب کا گروپ بنائیں کہ میں اس آیت پر تدبر کر رہا ہوں، تم بھی کرو، کیا کیا چیزیں ذرا ہم دیکھیں گے اور کس کا تدبر آگے جاتا ہے یہ دیکھیں گے۔ یہ کمپٹیشن ہم کو کرنا ہے اور اس طریقے سے ہمیں اللہ کے کلام سے جڑنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن فہم عطا فرمائے۔ جیسے میں نے بتایا تھا فہم القرآن یہ سب سے ہلکا کورس ہے قرآن کا۔ اس کے بعد والا کورس ہوتا ہے تعلیم القرآن، جس کے اندر اور زیادہ ڈیٹیل آئے گی، اور اس کے بعد ہوگا تدبر القرآن، پھر ایک ایک آیت پر تدبر، اس میں ڈوبنا، کب نازل ہوئی، شان نزول کیا تھا، نبی نے کیا فرمایا، صحابہ نے کس طریقے سے عمل کیا، کیا کیا حکم تھے اس کے اندر، کتنے مسائل نکل رہے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے، انجام کیا بتایا، اوامر کیا ہے، نواہی کیا ہے، احکام و مسائل کیا ہے، شرک سے تو نہیں روکا، توحید کون سی ہے، اللہ کی عطا کیا ہے۔ اس پہ ایک ایک آیت پہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن فہمی کا ذوق و شوق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے قرآن پر کی محبت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔